السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی اور مالدار امت بنایا۔ کیسے غنی؟ کہ اس امت کا کوئی بھی دور ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں اولیاء کرام کا وجود نہ ہو۔ یہ آسمان پہ، آسمان ہدایت پر پہلے تو تارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چمکتے رہے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی آسمان ہدایت پر اولیاء کرام تارے بن کے چمکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائی۔ جیسے سب انبیاء کرام میں سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح تمام اولیاء کرام میں سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ وہ خوش قسمت افراد جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ باقی ساری دنیا کے اولیاء مل بھی جائیں، ان کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ اپنا حبیب بنا لیا، اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مخلوق کی طرف دیکھا، ان میں سے جو سب سے پاکیزہ دل تھے، رب تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ان پاکیزہ ہستیوں پر کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار محمد مصطفیٰ کیا اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی
یعنی باقی امت میں سے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کس کے پاس ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ یعنی ساری دنیا کے خزانے بھی اگر اکٹھے کر کے خرچ کرے پھر بھی وہ میرے ایک صحابی کے کلو 2 کلو جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ثواب نہیں پا سکتا۔ جو ایک صحابی ٹوپا خرچ کرتا ہے کلو 2 کلو 2.5 کلو 3 کلو، اللہ کے راستے میں اس کا آدھا خرچ کر دے تو باقی ساری دنیا مل کے سونا چاندی اکٹھے کر کے بھی خرچ کریں پھر بھی وہ اتنا ثواب نہیں پا سکتے جو ان کو کلو 2 کلو پہ ثواب مل گیا ہے۔ وجہ یہ ہے ان کا دل پاک ہی بڑا ہے، پاک کرنے والے نے ان کے دل کو پاک کر دیا ہے، ان کے دل کو طیب و طاہر کر دیا ہے، ان کے دل کو اجلا اور مصفہ کر دیا ہے۔ بات ہے کہ جو آدمی برکت والا رحمت والا اور جتنے اس کے بازو میں قوت ہوگی اور اتنا ہی وہ آگے کو صاف کر دے گا۔ بڑی بڑی قوت والے دنیا میں آئے پر آمنہ کے لال جیسی قوت والا تو کوئی نہ آیا، جس نے ایک ہی زور میں وہ طیب و طاہر کر دیے، وہ پاک کر دیے کہ کسی کی کیا مجال ہے کہ ان کی گرد راہ تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اب اٹھائیے کتنا پیارا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا وہ بھی اس پر ایمان لائے۔ پھر فرمائے کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک نے، ہر صحابی نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ بتائیے میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ کو دے بھی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان آدمیوں کی قسمت کا اندازہ لگائیے جن کے ایمان کی گواہی خود نیلی چھت والا دے رہا ہے، قرآن کریم میں گواہی دے رہا ہے یہ ایمان لے آئے۔ نیلی چھت والا اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ان کے مومن ہونے کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو ایمان کی وہ دولت عطا فرمائی کہ جس کی گواہی خود رب العالمین دے رہا ہے کہ میرے نبی ہی مومن نہیں بلکہ نبی کے جتنے غلام ہیں ان کے دامن سے وابستہ صحابہ ہیں، سب کو میں نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشادات گرامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ سب سے بہتر نیکی کیا ہے؟ ایک کہنے لگا بہتر نیکی نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز تو الحمدللہ۔ کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا حج ہے، اس میں نماز بھی آ جاتی باقی معاملات میں، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے، پیسے دینا بڑا ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق کہہ دیا۔ لیکن حقیقی طور پر ایک بولے کہنے لگے سب سے بہتر نیکی کسی قابل زیارت کی زیارت کرنا ہے۔ سب سے بہتر نیکی کسی قابل زیارت کی زیارت
کرنا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جہاد ہو رہا ہے، ایک آدمی بکریاں چراتا چراتا آ گیا اور اس نے دیکھا کہ دو طرف لوگ لڑ رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں یہ کون ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں یہ کون ہے۔ وہ تو آیا کنارے پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا یہ کون ہے یہ کون ہے، اسے سمجھ نہیں آئی کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن ایک طرف والے چہرے اسے پسند آ گئے، کشش پیدا ہوئی، یہ چہرے اچھے دل کو بھا گئے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا نہیں، جو چہرہ سب سے زیادہ نور والا تھا اس کے پاس چلا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی جناب مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ لو۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اب اسے جوش آیا، جوش آنے کے بعد وہ کہتا ہے جناب تلوار مجھے دے۔ فرمایا یہ لو تلوار۔ اب تلوار لے کے آگے بڑھا، دشمن سے مقابلہ کیا، دشمن سے مقابلہ کرتے ہی چند لمحوں بعد وہ شہید ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے اس نے حج ادا کیا؟ نہیں۔ کیوں کہ حج تو ہوتا ہے ذی الحج میں، پھر اس کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے، عرفات کا میدان ہے، وہ ایک لمبا تب جا کے حج ہوتا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ تو مال پہ ہوتی ہے، اس پر سال گزرنے پر ہوتی ہے۔ اس نے روزہ رکھا، روزے تو رمضان کے ہیں اور رمضان المبارک تو بھی آیا نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، بھائی 10 بجے وہ اگر مسلمان ہوا ہے تو 11 بجے تو شہید ہو گیا، نماز کا تو وقت ہی نہیں آیا۔ 10 بجے مسلمان ہوا، لڑتے لڑتے 11 بجے وہ شہید ہو گیا، نماز کا وقت تو زوال کے بعد ہوگا ظہر کا، اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی۔ پھر بھی پوچھئے دنیا جہاں کے علماء سے پوچھئے، سارے کہیں گے اس آدمی کو کہ مرتبے کو دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا ولی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہو گئے؟ اس کے مرتبے کو نہیں کوئی پہنچ سکتا، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کسی قابل زیارت کی زیارت کر لی ہے، کسی جس کو دیکھنا باعث برکت ہے اس کو دیکھ لیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے، یہی اسے سب سے اونچا لے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہی نہیں، نبی کے جتنے غلام جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا صحابیت کے زمرے میں آ گئے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخر پر ایمان ہے۔ تو ان کا پکا ایمان ہے جنہوں نے ایمان کی نظر میں جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ الحجرات میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ کسی کو دولت سے پیار ہے، کسی کو سرمایہ سے پیار ہے، کسی کو مکان سے پیار ہے، کسی کو اپنے کاروبار سے پیار ہے، کسی کو اولاد سے پیار ہے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابی، میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہیں ایمان بڑا پیارا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخش دی ہے۔
ایمان ایسے ہی نہیں تمہارے دلوں میں آ کر جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، قندیل کی طرح فروزہ ہے۔ بتائیے جس کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین دے رہا ہو اور وہ کہتا ہو کہ یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور اس کے دل کو میں نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے، بتائیے اس کے ایمان تک رسائی کس کی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے غلاموں سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ میرے نبی کے صحابی ایسے ہی نہیں، رات جب لیٹتے ہیں تو لیٹتے نہیں ہیں، بستروں سے پہلو تو جدا رکھتے ہیں۔ بھائی سوئے گا تو بستر پہ پہلو لگے گا، جس نے سونا ہی نہیں وہ کیا بستر پہ لگے گا؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہو اور رات کے سناٹے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں، سوئے ہوئے ہیں سب، اور اس وقت جو آدمی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہو، اس کا اپنا ہی کیف ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پوچھئے ان جوانوں سے جو رات انتظار کرتے ہیں کہ ابا بھی سو جائے، اماں بھی سو جائے، بڑا بھائی بھی سو جائے، پھر ٹیلی فون پہ کسی باتیں کرتے ہیں، رات بیت جاتی انہیں نہیں پتہ چلتا۔ اور تمہارا یہ مجازی عشق جو ہے یہ تمہیں رات سونے نہیں دیتا۔ جن کا حقیقی عشق ہوگا ان کا انداز کون ہم لگا سکتا ہے؟ انہیں اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ محبت خدا میں وہ اس درجہ ہے کہ وہ رات کو بھی اٹھتے ہیں تو اٹھ کے پہلو بدل بدل کے، بلکہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستروں سے پہلو دور رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، خوف